یہ خیرپور جو ہے، خیرپور سندھ میں کسی زمانے میں یہ ریاست تھی مستقل، اور اس کا والی اپنا والی ہوتا تھا. تو اس والی کا ایک جاننے والا تھا، سائیں سندھی میں بزرگ کو کہتے ہیں، نیک آدمی کو. ایک سائیں تھا اور اس کی بزرگی اور دعاؤں کا ریاست خیرپور کا والی بڑا قائل تھا. کسی کو کوئی مشکل درپیش ہوتی تو سائیں کو کہہ دیتے، سائیں جا کر کے ان سے کہہ دیتے. خیرپور کا والی چونکہ ان سے عقیدت رکھتا تھا، وہاں کا وہ نواب وڈیرا چھوڑ دیتا. ایک دن وہاں کے اس بادشاہ نے سائیں کو کہا کہ سائیں میں آپ سے بہت تنگ آتی ہے، بڑے بڑے مجرم مجھ سے چھڑواتے ہو اور بہت غلط لوگوں کی بھی سفارش کرتے ہو، اور آپ جب آ جاتے ہیں مجھے ماننا پڑتا ہے. تو سائیں نے کہا کہ چلو آج جو میں سفارش کرنے آیا ہوں اس کو تو مان لو. اس نے کہا مان لیا، میں تو آپ کی بات ٹھکراتا نہیں ہوں، مگر بہت تنگ ہوں آپ سے. سائیں نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں کسی کی سفارش کرنے نہیں آؤں گا. نواب صاحب کو پتا تھا کہ سائیں رحیم کریم آدمی ہے، باز نہیں آئے گا. کہا وعدہ کرے، آپ کا وعدہ ہے. کہا کس طرح وعدہ ہے، کیسے پکا ہوگا؟ تو اس زمانے کے دستور کے مطابق کہا کہ آئندہ اگر میں نے کسی کی سفارش کی نا تو یہ جو میرے چہرے پر سنت داڑھی ہے، یہ داڑھی نہیں ہوگی، یہ گھاس ہوگی. اس کو سمجھ لو کہ یہ گھاس کڑی ہے، خس و خاشاک ہے، سنت بال نہیں ہے. نواب صاحب نے فوراً آرڈر کر لیا اس پر، اور سائیں کا شکریہ ادا کیا کہ آج آپ نے پکا وعدہ کر لیا. سائیں جب اس کے دربار سے باہر نکلا تو ایک بوڑھی عورت آنسو سے روتی ہوئی کھڑی ہے. ہائی سائیں، میں صبح سے آپ کے انتظار میں ہوں، میں مر گئی. کیوں؟ کہا کہ اف، یہ ظلم میرے ساتھ ہوئے، کوئی سنتا نہیں ہے. کئی دنوں سے میں آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں، آج پتہ چلا کہ آپ یہاں ہیں. خدا کے لیے میرے لیے تو بات کر دو. سائیں اس کو دیکھ کر تھوڑی دیر رکا، اس کو دیکھتا گیا. اس کے آنسو دیکھے اور اس کا رونا دیکھا تو پھر اندر چلا گیا. السلام علیکم. حضرت کیسے تشریف لائے؟ اب باہر ایک عورت کھڑی ہے، بہت رو رہی ہے، اس کا کام تو کر دو. وہ والی جو تھا خیرپور کا نواب، وہ تھا قابل آدمی. اس نے کہا سر آنکھوں پر، آپ جو کہیں گے وہ تو مجھے کرنا پڑتا ہے، لیکن مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے کیا کہا تھا؟ سائیں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے بہت زبردست عہد و پیمان کیا ہے. جب میں باہر نکلا اور میں نے وہ دکھی ہوئی مظلوم عورت کو دیکھا اور اس کے چہرے پر آنسو کی بارش دیکھی تو مجھے قیامت کا منظر سامنے آیا، اور ترازو عدل کو قائم دیکھا تو میں نے ایک طرف اپنی داڑھی ڈالی، دوسری طرف اس کے آنسو ڈالے. میری داڑھی کے اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ بہت مظلوم ہے، اس کے آنسو بہت زیادہ پریشانی اور صدمے کے. بادشاہ سمجھ گئے کہ آدمی تو غیر معمولی کمال کو پہنچا ہے. وہ فوراً اپنی کرسی سے اٹھا، آئے، پیر پکڑے، معافی مانگی، کہا آئندہ میں کوئی پابندی نہیں لگاؤں، آپ جس طرح چاہے جب چاہے آیا کریں. اور علی الفور حکم نافذ کر دیا کہ بھئی اس خاتون کا کام کر لیا جائے. تو شفاعت کی بڑی قسمیں ہیں، بعض سفارشیں کرنی بہت ضروری ہے. ابن الاسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ ایک خاتون تھی، اس کا نام تھا زنیرہ. وہ ایمان لے آئی تو آنکھوں سے اندھی ہو گئی. مشرکین تانا دیتے تھے کہ آماہا اسنامنا، ہمارے بتوں نے آنکھیں اندھی کر لی.
وہ کہا کرتی تھی کہ بت تو خود اندھے ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، اپاہج ہیں، نہ کھا سکتے نہ پی سکتے نہ بول سکتے نہ چل سکتے نہ وہ کیا کر سکتے. صحابہ کرام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ زنیرہ نابینا ہو گئی ہے، مشرکین ایسے کہتے ہیں. تو اسد میں ابن الاسیر نے لکھا ہے فطلب ماء، پانی منگوایا، فتوضا وضوءا، اور وضو فرمایا. ثم صلی رکعتین، پھر حضرت نے 2 رکعت نماز پڑھی. ثم رفع یدیہ وقال اللہم اردد علی زنیرہ بصرہا الان، یا اللہ زنیرہ کو اب یہ بھی ٹھیک کرنا ہوگا. خدایا طالبان کی بہت جلدی مدد فرما، اور خدایا خصوصی امداد جو آپ انبیاء اور اولیاء کے لیے بھیجتے تھے آڑے وقتوں میں، مولا کریم اس کا وقت آ چکا ہے اور جلدی امداد بھیج دے. اور خدایا یہ طالبان و افغانستان نہیں ہے، اب تو اسلام کی عزت اور عظمت کا مسئلہ ہے. میں صبح فجر میں آج پیچھے صفوں میں کھڑا تھا تو میں نے دیکھا قاری صاحب قنوت نازلہ پڑھ رہے تھے بہت شایع نشان طریقے سے، لیکن طلباء علماء جو بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے آئے، آپ یقین کریں وہ بالکل غافل تھے، بالکل غافل، نہ آمین کہتے تھے نہ متوجہ تھے. انتہائی صدمہ ہوا کہ اس مخصوص جماعت کو بھی ہم بااخلاق نہ بنا سکے. یہ قرآن کے نام پر آئے ہوئے اور مدرسے میں رہنے والے، ان میں بھی وہ اخلاق نہیں ہے. بھائی یہ تو خاص گھڑی ہے، اس کے بعد تو بس آپ پکڑے جانے والے ہیں اور آپ ہی کی داڑھی منڈائی جائے گی. آج BBC نے بتایا کہ مزارے پر شمال کے قبضے کے بعد عورتیں روڈوں پہ آ گئی بغیر برقعے کے، اور نائی کی دکانوں پہ رش لگا ہوا ہے، لوگ داڑیاں منڈوا رہے ہیں. تو کوئی مسلمان یہ سن سکتا ہے؟ یہ سنتے ہی نیند ختم ہو گئی، بالکل آنکھیں جل گئی. اس لیے 7:30 بجے باہر آ کے بیٹھ گئے. میں نے کہا چلو اب کوئی تسلی کا سامان نہیں ہے سوائے قرآن شریف. تم بھی مسلمان ہو اور وارث الانبیاء کہلاتے ہو، تم میں بھی غیرت ہونا چاہیے. دعاؤں میں بالخصوص اپنے مخصوص دعاؤں میں توجہ دو، اور پھر وہ دعا جو اجتماعی سنت کے مطابق مانگی جاتی ہے اس میں آپ بے توجہی کرتے ہیں، آمین آمین بھی نہیں کہتے ہیں، متوجہ بھی نہیں ہے. ہائے ہائے دیکھی جو بے رخی تو حیرت ہوئی مجھے، دیکھی جو بے رخی تو حیرت ہوئی مجھے، دنیا تو بے وفا تھی مگر تم کو کیا ہوا. لوگ تو چلو بے رخی کرتے ہوں گے، ان کو عقل نہیں ہے کہ تم تو علماء اور قرآن کے طلباء ہو. تم نے جس طرح قنوت نازلہ میں صبح شرکت کی ہے اس سے مجھے صدمہ ہوا ہے کہ جب میں پڑھتا ہوں تو بھی تم ایسے ہی ہوں گے، کیونکہ تمہیں گدھے گھوڑے کا فرق تو ہے نہیں.